اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے کل سے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا تھا، تو کل ہم نے سورہ الفاتحہ کی آیات مکمل آپ کو ترجمے کے ساتھ بتائی تھی۔ تو آج ہم سورہ البقرہ سٹارٹ کریں گے اور اس کی 286 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اور 40 رکوعات پر یہ مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ صورت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی اس کے متعلق یہ ہے کہ جو شخص سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے سایہ بن کر بدلی کی صورت میں اس کی حفاظت فرمائیں گی اور قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بن جائیں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کر کے تو آپ کی خدمت سے اجازت چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے جو معانی ہیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اور صورتوں کے آغاز میں بھی استعمال ہوئے ہیں، صورتوں کے اندر بہت زیادہ یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، جیسے ہاں میم، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک یہاں پہ حرف اشارہ ہے اور اشارہ یہاں پہ قرآن پاک کی طرف ہے، یعنی قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بچتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، یعنی بن دیکھے کسے؟ اللہ تعالیٰ کو، پیغمبر آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا نہیں، یعنی جو لوگ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان کو جو یہاں پہ متقی کہا گیا ہے، یعنی متقیوں کی یہاں پہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو عطا کی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا، وما انزل الیک، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو پہلے پیغمبروں پر نازل کیا گیا اس کے متعلق بھی وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی متقی لوگ، ان کی ہی یہاں پہ نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ
یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جتنی بھی نشانیاں بیان ہوئی یہ متقی لوگوں کی بیان ہوئی ہیں۔ آگے ان کے لیے انعام کیا ہے، ان کے لیے اجر کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے اوپر ہدایت پر ہیں۔ واولئک، اور یہی لوگ هم المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ یعنی جتنی بھی یہ پیچھے نشانیاں بیان ہوئی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ہدایت پا گئے ہیں اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، اب کافروں کی بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، کیا چیز برابر ہے؟ انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے گے، یعنی وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی کس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ توحید و سنت کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، دین ابراہیمی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ایسا عذاب جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔